السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. یہ ذرا ایک ان بٹوین جو ایک پروگرام میں نے سوچا ہے، ذرا کوشش کریں کچھ تازہ ترین چیزیں ہوں تو وہ سیاسی گپ شپ کے ذریعے، جو کہ 62(1) والا بڑا اہم ہے. اس سے نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی ختم ہو چکی ہوئی ہے. اس کا اگلا سٹیپ کیا لینا ہے، کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا ہو سکتا ہے، اس پہ میں کوشش کروں گا. جہاں قانونی بات کروں گا، سیاسی بات بھی میں آپ کے صرف ایک ہی موضوع رہے گا، اور اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. پہلے تو آپ کے سامنے 62(1) ہے، بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، اور میں اس کا بار بار بتا چکا ہوں. 60 سگیشیس رائٹس نان پروفیٹ، ایک بندہ صادق اور امین ہونا. آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی شک نہیں، لیکن ایک بندے کا سچا اور ایماندار ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بیسک پرنسپل ہے حکمران ہونے کے حوالے سے. اور میں ایک چیز بار بار کہہ رہا ہوں، توبہ طائب نہیں آئی. آج میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں جب جتنی غلطیاں ہیں یا جتنے رانگ انٹرپریٹیشن کی ہے، میں کوشش کروں گا اس پہ بھی بات کر سکوں اور آگے بتا سکوں اس کا لائے عمل. پہلے تو میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں اگلا لائے عمل ہے. یہ جو 5 سال کی نااہلی رکھی ہے، اور اس پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ کا رول کیا اور آگے کیا ہوگا. پہلے تو بتا رہا چلوں اس کو میں چیلنج کر رہا ہوں سیکشن 232 کو. اور جو سپریم کورٹ کا یہ 7 ممبر بینچ کا جو فیصلہ ہے 6-1 سے جو آیا ہے، اس کو بھی میں چیلنج کرنے انشاءاللہ جا رہا ہوں انٹرا کورٹ اپیل کے دوران. ابھی الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن آپ کی وضاحت کے لیے بتاتا چلوں کہ سیکشن 232 جو ہے وہ اس پارلیمنٹ کا اختیار نہیں تھا سادہ اکثریت سے. اگر کرنا تھا اس کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی. اور کیا بیسکس ہیں اس کے حوالے سے، یعنی آپ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے نا 5 سال. آپ کون ہوتے ہیں پارلیمنٹ بیٹھ کر، یعنی جب آئین ایک پروسیجر اور میکنزم فراہم کر رہا ہے، آئین نے جب یہ خود چیز چھوڑی ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کرنی تھی، سپریم کورٹ نے کر دی. اور جسٹس یحییٰ فریدی نے بڑا واضح طور پر کہ جب تک وہ ڈیکلریشن موجود ہے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. تو سپریم کورٹ کے اندر ہم خیال ججز کے اندر جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس اطہر من اللہ اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں. اور یہ بینچ وہی تھا کہ جس میں جسٹس قاضی فائصہ کے قریب کے لوگ جو ہیں وہ ڈالے گئے تھے، وہ موجود ہیں. اب اگلا جو معاملہ ہے وہ اس کو چیلنج کرنے کا ہے. سرٹیفائڈ کاپی میں بھی لے لوں گا انشاءاللہ. اپیل کا کیونکہ پبلک ایٹ لارج کا معاملہ ہے، اس میں تو ایسی بات نہیں. اخباری اشتہار دیا ہوا ہے، اور جہاں پاکستان تحریک انصاف کو میں کہوں گا چیلنج کرنے کے لیے، میں بھی اس کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں. 2 باتیں آ گئی آپ کے سامنے. ایک میں نے آپ کے سامنے کیا رکھ دی ہے کہ سیکشن 232 وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، 62(1) ہے بیک گراؤنڈ پہ، کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے پٹیشن میری تقریباً تیار ہے. میں انتظار کر رہا تھا اس فیصلے کا، اور وہ انشاءاللہ 1 دن کے اندر دائر ہو جائے گی. اب آپ کو لے چلتے ہیں یہ فیصلہ ہے کیا. 6-1 کے تناسب سے فیصلہ سنا ہے. چیف جسٹس قاضی فاضی عیسیٰ صاحب خود اس کو ہیڈ کر رہے تھے، باقی ججز سارے ہم خیال اس کے اندر موجود تھے. ہم خیال بینچ تھا، فل کورٹ اس میں بنایا نہیں گیا. فیصلے میں کہا کہ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی. فضل محمود کا نام اہل امیدواروں کی لسٹ میں شامل کیا جائے. آرٹیکل 62(1) کو آئین سے الگ کر کے اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا. الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال ہے، جسے پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو کہ انہوں نے کہا چھوڑ دیا ہے کہ الیکشن ایکٹ قانون فیلڈ میں ہے. سپریم کورٹ کا سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے. الیکشن لڑنا شہریوں کا بنیادی حق ہے. ایک طرف یہاں شہری حق ہے، دوسری طرف عمران خان کے لیے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، عمران خان کے روکا جا رہا ہے. اور سائفر کا کیس اور توشہ خانہ میں جو نااہلی بنی بیٹھی ہے، نااہلی کو ختم کر کے الیکشن لڑ لیتے. ابھی دیکھ لیتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ ہماری دوہرا معیار رکھتی ہے کہ یا اس بات کو بھی لے کے آتی ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے. جسٹس یحییٰ فریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا، اور چیف جسٹس نے کہا کہ تمام ججز وکلاء اور عدالتی معاملین کا مشکور ہوں. اور 7 رکنی لاجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. تفصیل کے ساتھ کیس کو سنا. 4 سماعتیں ہوئیں، بڑی تیزی سے سماعتیں دیکھی، رات لیٹ آور تک سماعتیں دیکھی، اور پھر کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا، اور بڑی تیزی سے فیصلہ سنا بھی دیا گیا. تاحیات نااہلی انہوں نے ختم کر دی ہے. نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی بھی اس میں ختم ہو چکی ہے. سمیع اللہ بلوچ جو ایک ریکارڈ کے اندر کیس موجود تھا اس کو اوور رول کر دیا ہے، اور ساتھ کہہ دیا ہے کہ تاحیات نااہلی ہو نہیں سکتی. تشریعی عدالتی ڈیکلیریشن کے ذریعے آئین کو ریڈ ان کرنے کا پرنسپل بتایا انہوں نے. ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے جب تک میکنزم نہیں آتا،
یعنی وہ میکنزم کی بات اگر کرتے ہیں تو وہ میکنزم سے مراد جو میں حضرت صدیق جو سمجھتا ہے وہ میکنزم یہ ہے کہ آپ باقاعدہ جو ہے نا ایک قانون سازی کے ذریعے، یعنی اس کے لیے ایک قانون جب تک نہیں بنتا تب تک کے سارے معاملے کو دے نہیں سکتے ہیں۔ جیسے یحییٰ افریدی نے اپنے سمپل سے نوٹ میں لکھا انہوں نے کہ انہوں نے وہ اختلاف کرتے ہیں اور اس کے ریزن بعد میں آئیں گے کہ جو 62(1)(f) کے تحت ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ نہ لائف لانگ ہے نہ پرماننٹ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں رائے، اور یہ کب رہے گی؟ جب تک وہ ڈیکلریشن کورٹ آف لا دے دیتا ہے، مارز وجود میں رہے گی۔ سپریم کورٹ نے تو لاجر بینچ نے کہہ دیا تھا کہ یہ دے ہی نہیں سکتا نا، یہاں وہ بڑی لاجیکل بات کر رہے ہیں، یعنی معافی مانگ لیں نا، توبہ طائب کر لیں، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور جو کنکلوژن ڈرا کی ہے سمیع البلوچ نے جی، وہ بالکل غیر، وہ PLD 2018 سپریم کورٹ 405 وہ قانونی ہے، اس لیے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے وہ جو ٹوٹل 7 پوائنٹ ہیں، سب سے پہلے پوائنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیلف ایگزیکیوٹری نہیں ہے اور کوئی پروسیجر پرووائڈ نہیں کیا اور ڈس کوالیفیکیشن کا، اور یہ انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ، اور اسی طرح کہہ دیا کہ پروسیس آئیڈینٹیفیکیشن کوڈ کون سی ہوگی، کس طرح کرنی ہے، فیئر ٹرائل کیسے ہوگا، یہ بڑا واضح طور پر نہیں ہے۔ اور 62(1)(f) کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن جو ہے نا، یہ یا تو سول جورسڈکشن جو سول رائٹ اور ابلیگیشن پارٹی کو، یعنی سول عدالتوں کے ذمہ ڈال دی ہے، آئندہ سے جو ہے نا یہ بھی سالہ سال چلا کرے گی اور جو نارمل پروسیجر سے ہٹ کر یہ معاملہ آیا کریں گے۔ اور یہاں کہ جب تک وہ نیا قانون نہیں بنتا، آرٹیکل 62(1)(f) کو اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے 62(1)(d)(e) اور G ہیں، یعنی انہوں نے ہوائی ساکت کر دیا ہے، نارمل چھوڑ دیا ہے، اور اسی رائٹس کو سامنے رکھ کر یہ دیکھیں گے۔ سمیع اللہ بلوچ جو ہے کہ وہ جو عدالت کہہ سکتی ہے، اعلیٰ عدالت کہہ سکتی ہے، اور وہ سول کورٹس اور سول رائٹ سے اوپر ہوگی، وہ انہوں نے امپیکٹ ختم کر دیا ہے۔ تو پاکستان کی جورسپروڈنس پرانی انہوں نے ریوائز کر دی ہے۔ سیکشن 232 کا انہوں نے کہا ہے کہ جو 26 جون کو اضافی ہوا ہے 5 سال کی نااہلی کے حوالے سے، اور 62(1)(f) کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ یہ فیلڈ کے اندر موجود ہے اور کوئی اس کی ویلیڈیٹی ہم نے نہیں دیکھی، کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا، تو میں اس کو اب چیلنج کرنے جا رہا ہوں اور اس کے انشاءاللہ اس کے منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے۔ آخر میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کے سامنے کہ ٹائم ایک آ گیا، یہ نارمل آپ کو پتہ، یہ نارمل ہر ایک کو زبان زدی عام تھا کہ جسٹس قاضی فائز آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا امپریشن آنے سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک جج اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لے، ایک سائڈ پہ، لیکن جو باتیں کہی گئی وہ باتیں اب حالات اور واقعات کے مطابق سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ ٹائمنگ فیکٹر بھی دیکھیں یا باقی چیزیں بھی دیکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔